بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر 2 سورہ انفال۔ اس لیکچر میں ہم مومنوں کی صفات کو ڈسکس کریں گے۔ سبجیکٹ ہے اسلامیات، فور کلاس 9 فیڈرل بورڈ اینڈ ڈاکٹر حسین بانو۔ یہ لیکچر تیار کیا گیا ہے بحریہ کالج مجید SRE PND کی طرف سے۔ اس سبق کے مقاصد یہ ہیں کہ طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ مومنوں کی صفات اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں گے اور کفار کے دونوں گروہوں کی تفصیل اپنے الفاظ میں سمجھا سکیں گے۔ اس سبق کے حوالے سے موٹیویشنل کوئسچنز ہوتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ اگر عبادت کے لیے پیدا کیا تو عبادت کسے کہتے ہیں؟ احکام الہی کو پابندی کو عبادت کہتے ہیں۔ جو کام کسی انسان کی پختہ عادات بن جائیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں صفات کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم سورہ انفال میں سے مومنوں کی صفات پڑھیں۔ سورہ انفال، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک عن الانفال، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انفال مال غنیمت کے بارے میں۔ قل کہہ دیجئے الانفال للہ والرسول، مال غنیمت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں صلح رکھو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ انفال کے معنی: وہ مال جسے کوئی فرد یا جماعت کوشش اور سعی سے حاصل کرے، اسے لغت میں غنیمت کہتے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں صرف اس مال کو غنیمت کہتے ہیں جو کفار سے غلبہ، قوت و غلبہ اور لشکر کشی سے حاصل کیا جائے، لیکن کفار کا وہ مال جو بغیر لڑے ہاتھ آ جائے اسے اصطلاح شریعت میں مال فے کہتے ہیں۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے جسے مجاہدین کفار سے غلبہ اور لشکر کشی کے ذریعے حاصل کریں۔ انما المؤمنون، بے شک مومن وہ ہیں، الذین وہ لوگ، اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات ذکر کی جاتی ہیں، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل لرزنے اور کانپنے اور ڈرنے لگتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایمان سے خالی لوگ اور حقیقت ایمان۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، منافقوں کے دل میں نہ فریضے کی ادائیگی کے وقت ذکر اللہ ہوتا ہے، نہ کسی اور وقت، نہ ان کے دلوں میں ایمان کا نور ہوتا ہے، نہ اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، نہ تنہائی میں نمازی رہتے ہیں، نہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ایمان سے خالی ہوتے ہیں، لیکن ایماندار ان کے برعکس ہوتے ہیں، ان کے دل یاد خالق سے کپکپاتے رہتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، آیات الہی سن کر ایمان چمک اٹھتے ہیں، تصدیق میں بڑھ جاتے ہیں، رب کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے، اللہ کی یاد سے تھر تھراتے رہتے ہیں، اللہ کا ڈر ان میں سمایا ہوا ہوتا ہے، اس وجہ سے نہ تو حکم کے خلاف کرتے ہیں نہ منع کیے ہوئے کام کو کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اہل ایمان وہ ہیں جو نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، وقت کی، وضو کی، رکوع کی، سجدے کی، کامل پاکیزگی کی، قرآن کی تلاوت، تشہد، درود، سب چیزوں کی حفاظت و نگرانی کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں، لہم درجات، ان کے لیے درجات ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک، ومغفرۃ، اور ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور ان کے لیے بہترین یعنی عزت والی روزی ہے۔ اہل ایمان کی 5 صفات ہیں۔
پہلی صفت اللہ کا ڈر، وجلت قلوبہم، مومن کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جاتا ہے کہ میں اپنے خالق و مالک کے احکام کو پورا کر رہا ہوں یا نہیں۔ دوسری صفت ایمان میں اضافہ، زادتہم ایمانا، یعنی مومن کی دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ جب مومن اللہ کے احکام کی بات سنتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تیسری صفت اللہ پر بھروسہ، وہم یتوکلون، مومن کی تیسری صفت یہ بیان کی ہوئی ہے کہ مومن ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ چوتھی صفت نماز قائم کرنا، ویقیمون الصلاۃ، مومن کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ ہر حال میں نماز پڑھتا ہے، کسی حال میں نماز نہیں چھوڑتا، کتنی مجبوری یا مصروفیت کیوں نہ ہو۔ پانچویں صفت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، وہم ینفقون، مومن کی پانچویں صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے عطا کیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی پانچ۔ طبرانی میں ہے کہ حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تمہاری صبح کس حال میں ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا، سچے مومن ہونے کی حالت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سمجھ لو کہ کیا کہہ رہے ہو، ہر چیز کی حقیقت ہوا کرتی ہے، جانتے ہو حقیقت ایمان کیا ہے؟ جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی خواہشیں دنیا سے الگ کر لیں، راتیں یاد اللہ میں جاگ کر دن اللہ کی راہ میں بھوکے پیاسے رہ کر گزارتا ہوں، گویا میں اللہ کے عرش کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا رہتا ہوں، اور گویا کہ میں اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ آپس میں ہنسی خوشی ایک دوسرے سے مل جل رہے ہیں، اور گویا کہ میں اہل دوزخ کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ دوزخ میں جل بھن رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حارثہ، تو نے حقیقت جان لی، بس اسی حال میں ہمیشہ قائم رہنا۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کما اخرجک ربک، اور جیسا کہ تیرے رب نے تجھے نکالا تھا من بیتک، تیرے گھر سے، بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا، اور بے شک ایک گروہ جو تھا، من المؤمنین، مومنین میں سے، لکارہون، اس بات کو ناپسند کر رہا تھا یا ناخوش تھا۔ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے بدر کے میدان میں لڑنے کے لیے کہا تو پہلے مشورہ طلب کیا، تو سبھی یہ چاہتے تھے کہ ابو سفیان کے قافلے پہ حملہ کیا جائے، جس میں مال بھی مل جائے اور لڑنا بھی کم پڑے گا کیونکہ محافظین کی تعداد کم ہے۔ اور جب دوسرا ایک مشورہ آیا وہ یہ تھا کہ بڑھ کر مقابلہ کیا جائے، جو لوگ آ رہے ہیں، حملہ آور ہو رہے ہیں، ابو جہل کا لشکر، ان سے لڑا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو پسند کیا۔ تو یہ یہاں پر 2 مسئلوں کی طرف ہے، ایک مال غنیمت کی تقسیم میں مسئلہ ہوا تھا، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ابو سفیان کے، یعنی صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ ایسے چاہتے تھے۔ ظاہر بات ہے اس وقت مسلمانوں کی تھی وہ بہت کم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا، اور کچھ مزید آیتوں میں ہیں، یعنی تم پر فرض کیا گیا ہے، حالانکہ تم اسے برا جانتے ہو۔ بہت ممکن ہے کہ ایک چیز کو اپنے حق میں اچھی نہ جانو، اور در حقیقت وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، اور حق میں وہ برتر ہو۔ دراصل حقائق کا علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے علم ہو، یعنی ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے حق میں کیا چیز بہتر ہے اور کیا بدتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو تیار کیا، اور 310 سے کچھ زیادہ اوپر لوگوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے چلے، اور سمندر کے کنارے کے راستے سے بدر کے مقام سے چلے۔ ابو سفیان کو چونکہ آپ کے نکلنے کی خبر پہنچ چکی تھی، اس نے اپنا رستہ بدل دیا اور ایک تیز رو قاصد کو مکے دوڑایا۔ وہاں سے قریش قریب 1000 کے لشکر جرار
لے کر لوہے میں ڈوبے ہوئے بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔ بس یہ دونوں جماعتیں ٹکرا گئیں، ایک گھمسان کی لڑائی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حق کو فتح دلوائی، اپنا دین بلند کیا اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور اسلام کو کفر پر غالب۔ یجادلونک فی الحق، یہ آپ سے جھگڑ رہے تھے حق کے بارے میں، بعدما تبینہ، بعد میں یہ ظاہر ہو گیا، کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، وہم ینظرون، اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیفیت اس وقت مسلمانوں کی تھی کہ گویا کہ جب ان کو جہاد کے لیے کہا گیا تو ان میں سے جو کمزور ایمان کے لوگ تھے تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ موت کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ جو حق ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائیں گے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا، احدی الطائفتین، احدی ایک، طائفتین دو جماعتوں میں سے، دو گروہوں میں سے ایک کو، انہا لکم وتودون، بے شک تمہارے لیے ہو جائے گی، اور وتودون ان غیر ذات الشوکتی، اور یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارے لیے ہو جائے گا اور ایک گروہ تمہارے لیے بغیر ہتھیار کے ہو جائے گا، تکون لکم، جس کو تم چاہتے ہو، یرید اللہ، یعنی تم کیا چاہتے ہو کہ ان دونوں گروہوں میں سے جو بغیر ہتھیار کے ہے وہ تم اس پر حملہ آور کرو، وَيُرِيدُ اللَّهُ، لیکن اللہ چاہتا ہے، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، وہ حق کو ثابت کر دے، سچا ثابت کر دے، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے کلمے کے ساتھ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافرین کی جڑ کو کاٹ دے۔ تو اس کو ہم اس طرح سے اور سمجھ لیتے ہیں کہ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بغیر ہتھیار کے ہے، یعنی ابو سفیان کا لشکر، وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا ہے کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دیتا ہے۔ لیحق الحق، سچ کو سچ کر دکھائے، ویبطل الباطل، اور باطل کو باطل یعنی جھوٹ کو جھوٹ کر دکھائے، ولو کریہ المجرمون، چاہے یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ استستغیثون ربکم، اور اس وقت کو بھی تم یاد کرو جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے۔ یہ وہ وقت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معرکہ بدر سے پہلے اپنے رب سے دعا کا فرما رہے تھے، اور آپ کی دعا کی کیفیت یہ تھی کہ آپ گڑ گڑا کر اپنے رب کے حضور دعائیں کر رہے تھے، اور آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی پکتی ہے، تو اس کی جو آواز آتی ہے ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور جناب ابو بکر صدیق خیمے کے باہر کھڑے ہوتے تھے، جب آپ کی چادر گر جاتی تو وہ دوڑ کر آتے اور آپ کی چادر آپ کے کندھوں پر ڈالتے اور کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا اپنے آپ کو غمگین نہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے اسی وقت کی طرف اشارہ ہے کہ تم جب اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر دیا، انی ممدکم بألف من الملائکۃ، اور تمہاری مدد کی 1000 فرشتوں سے، مردفین، جو پیدر پہ تو ایک کے بعد ایک پیچھے آ رہے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان فرشتوں کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا ابو بکر صدیق یہاں آؤ، اور ان کو دیکھو جو اللہ نے مدد کے لیے بھیجے ہیں، کیونکہ قطار در قطار جو تھی میدان بدر میں اتر رہی تھی۔ وما جعل اللہ الا بشرا، اور اس مدد کو اللہ نے نہیں بنایا تمہارے لیے مگر خوشخبری یا بشارت، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ مطمئن ہو جائیں تمہارے دل، وَمَا النَّصْرُ، اور یہ نہیں تھی مدد، الا مگر من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، یہ اللہ ہی کی مدد سے ہوا، ان اللہ عزیز الحکیم، اور بے شک اللہ تعالی غالب حکمت۔ اس کا ہوم اسائنمنٹ یہ ہے کہ تمام طلباء جو ہیں مومنین کی صفات، جو 5 صفات ہم نے پڑھی ہیں وہ لکھ کر لائیں گے، اور دونوں گروہوں کا تعارف لکھ کر لائیں گے۔ اس میں ابو جہل کا لشکر ہے اور ابو سفیان کا۔ وما علینا الا البلاغ۔